دلیپ کمار صاحب کی اس شام میں جو پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، دلچسپ واقعہ تھا. ایک اور دلچسپ واقعہ تھا. ہم باتیں پشاور کی کر رہے تھے، ان کی پیدائش کے زمانے کی یا اس شہر کی. اتنے میں نے کہا یوسف بھائی یہ بتائیں، آپ کے بارے میں مشہور ہے اور ہم جیسے چھوٹے بڑے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے آپ کی، کہ آپ کی اور راج کپور کی کبھی بنی نہیں آپس میں، اور ایک قسم کی جسے کہتے ہیں پروفیشنل رائیولری تھی. کیا یہ سچ ہے؟ میں انٹرویو نہیں کر رہا تھا، میں تو نارمل گفتگو کر رہا تھا. انہوں نے کہا یار یہ جنہوں نے گل پھیلائی ہے انہوں نے پتہ ہی نہیں گا کہ میرے تے راج دے تعلقات کس طرح دے. اب انہوں نے یہ بیک گراؤنڈ بتایا کہ راج کپور اور اس کی فیملی وہ بھی پشاور سے تھے اور ہم بھی پشاور سے تھے. تو جب بامبے ہم آئے، ہمارے والد نے اپنا کاروبار شروع کیا تو پرتھوی راج اور اس کے والد پہلے سے آ کے آباد ہو چکے تھے. تو لازمی بات ہے وہ ہمارے دوست پشاور سے بھی تھے اور وہاں بھی رہے. اور ساری عمر میری اور راج کپور کی اتنی دوستی رہی کہ بھائیوں سے بڑھ کر. تو میں نے کہا وہ جو انداز فلم میں وہ ریکٹ مارنا اور ایکچول ایسا مارنا کہ وہ لگتا تھا کہ سر پھاڑ دیا جنرل غصے میں. انہوں نے کہا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں تمہیں. اب دلیپ صاحب نے واقعہ مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے شوٹنگ کرنی تھی فلم کی بامبے سے باہر جا کے، اور ارلی مارننگ صبح صبح سورج چڑھنے سے پہلے یا سورج چڑھنے کے فوراً بعد وہاں پہنچنا تھا. اب تھوڑا سا سفر تھا وہ، تو میں نے کہا میں اکیلا نہیں جاتا، میں راج کپور کو ساتھ لے جاتا ہوں. تو میں نے اس کو فون کیا، وہ گھر آیا تھا. اب رات کے 1:30-2 بجے تھے. تو میں نے 1-2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں جانا تھا. تو میں نے فون کیا، میں نے کہا راج تو میرے نال چل. نہیں میں کسی پاسے نہیں جانا، میں بڑا تھکا آیا شوٹنگ کر کے تھے، میں سونا چاہنا. میں کہا تیرا تو پیو بھی جائے گا، تو چلنا ہے میرے نال. اب امیجن کریں، یہ میں ڈائلاگ دہرا رہا ہوں، امیجن کریں دلیپ کمار ایکچول اپنی اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. اب امیجن کریں ان کے منہ سے. انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. پھر اس طرح میں اچھا دونوں آپس میں ٹھیٹھ پشاوری بولتے تھے. اور انہوں نے کہا اچھا اس طرح ہے کہ پھر تم آؤ تو تم آگے بیٹھنا گاڑی کے اور میں پیچھے تکیہ لے کے سو جاؤں گا. واپسی پہ مجھے نیند بہت آئی ہے، واپسی پہ ہم گپے ماریں گے. تو یہ میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جناب کہتے ہیں ہم جیسے وہی ہوا، اس کو وہ رکھ دیا، سرانہ رکھ کے اس پیچھے لیٹ گیا، میں ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گیا. اب ہم جا رہے ہیں تو جیسے ہی وہ سببز آ گئے، جیسے ختم ہوا، حدود ختم ہوئی بامبے شہر کی، تو صبح کا وقت تھا. تو ایک دودھ والا دکان اپنی کھول رہا تھا، اور وہ پرانا بابا مونچھوں والا دھوتی اس نے پہنی ہوئی اور وہ پگڑی ڈھیلی سی، صبح کے وقت پہلی پو ہے، اور وہ لسی رڑک رہا تھا، لسی بنا رہا تھا. تو میں نے دیکھا دور سے، تو میں نے آواز لگائی، راج کپور سو رہا تھا پیچھے. میں نے کہا راج لسی پینی ہے؟ ایک دم سے وہ بڑھا کے جا کتھے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا روکو. اب ڈرائیور نے اس کے قریب سائڈ پہ گاڑی روک دی اور آواز لگائی 2 گلاس لسی کے لے کے آؤ. اب وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کو، بابے کو، بابا اکیلا، اور وہ آواز دے رہا ہے اور چھوٹے ادھر آ، اور چھوٹے. اچھا وہ کہیں گلاس دھونے، اب بابا فربا تھا بیٹھا ہوا ہے. اب وہ اٹھے تو وہ رہ گیا کام جو خود کر رہا ہے. چھوٹے ادھر آ، دھو گلاس. اچھا چھوٹا نہیں اٹھا، چھوٹا آیا نہیں. بابے نے گلاس صاف کی، وہ کہتا اس نے لسی ڈالی دونوں میں، اور اب ڈیلیور کرنے کے لیے کسٹمرز کو جو گاڑی میں بیٹھے ہیں، اس نے ایک آخری آواز آئی، اس نے کہا ادھر آ دلیپ کمار کی اولاد، یہ لے جا. وہ بچہ پھر نہیں آیا. راج کپور نے پیچھے سے سن لیا دلیپ کمار کی اولاد. اب وہ بابا 2 گلاس پکڑے ہوئے آہستہ 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 آہستہ
جیسے پچھلی کھڑکی جہاں راج کپور تھا گزرا، اس نے کہا بابا 1 منٹ ٹھہرو، راج کپور نے پیچھے سے کہا. تو لکیلی وہ ہمیں شکلوں سے نہیں پہچانتا تھا کہ ہم کون ہیں. تو راج نے اس کو کہا راج کپور کو جانتے ہو؟ تو بابا نے ڈروپنگ موسٹیچ کہتے جی جانتا ہوں. تو اس نے کہا تم نے دلیپ کمار کا نام کیوں لیا، راج کپور کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہتا جی میں نے سوچا ہیں تو دو کنجر، ایک بڑا کنجر ایک چھوٹا کنجر، تو میں نے بڑے کنجر کا نام لے دیا. کہتا ہنس ہنس کے ہمارا وہ حال ہوا کہ ہم زمین پہ لیٹ گئے. اور میں نے اس کو کہا کہ کنجر بھی اگر میں ہوں تو تم سے بڑا ہوں. اب یہ واقعہ شاید کسی اور نے نہیں سنا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں دلیپ کمار کی وفات کے بعد آج یہ آپ کو واقعہ سنا رہا تھا.